غیبت کی دو قسمیں تھیں، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ۔ غیبت نہ کہ غیبت۔ غیبت کسی شخص کی غیر موجودگی میں اسے برے الفاظ سے یاد کرنا ہے۔ غیبت کسی شخص کے وجود کا نگاہوں سے اوجھل ہو جانا ہے۔ تو غیبت کی دو قسمیں، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ۔ کیا مطلب؟ چھوٹی غیبت اور بڑی غیبت۔ اسی انداز سے ظہور بھی دو قسم کا ہے، ایک صغریٰ اور ایک کبریٰ۔ چھوٹا ظہور اور بڑا ظہور۔ کیا مطلب؟ بڑی آسان سی مثال ہے۔ پروردگار عالم دن کے خاتمے پر رات کو اچانک نمودار نہیں کرتا، بیچ میں شام رکھتا ہے تاکہ انسان کی آنکھیں آہستہ آہستہ اندھیرے سے مانوس ہوں۔ غور کیجیے گا، اس کو سمجھنا ہو تو رات میں اگر آپ کسی روشنی والے مقام پر موجود ہوں، اچانک لائٹ آف ہو جائے تو ایک لحظے کے لیے آنکھیں دیکھنے سے عاجز ہو جاتی ہیں۔ جب تک کہ اندھیرے میں عادی نہ ہو جائیں تب تک کچھ نہیں دیکھ پاتی، اور آپ بالکل اندھیرے میں ہوں اور ایک دم لائٹ آ جائے تو ایک لحظے کے لیے آپ کی آنکھوں پر اس کا اثر واقع ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے جب دن کو رات میں تبدیل کیا، ایک دم رات نہیں آتی، رات آہستہ آہستہ آتی، اور ایک دم دن نہیں آتا، آہستہ آہستہ آتا ہے۔ یعنی پہلے صبح کاذب، پھر صبح صادق، پھر طلوع آفتاب، پہلے سپہر سورج کی رنگ زرد ہو جانا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ لفظ سپہر سے لفظ شام تک کا سفر، اور شام کے بعد پھر آنکھیں عادی ہو گئیں اندھیرے میں دیکھنے کے لیے، رات ہو گئی۔ اسی انداز سے غیبت صغریٰ پہلے کیوں تھی؟ تاکہ غیبت کبریٰ کے لیے آنکھیں عادی ہو جائیں۔ ظہور کبریٰ سے پہلے ظہور صغریٰ کیوں ہوگا؟ کہ پہلے انسان روشنی امام زمان کا عادی ہو جائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے آیت نمبر 158، 158، 128 نہیں، 158، 158 سورہ مبارکہ الانعام۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں گے؟ او یاتی ربک، یا آپ کا رب خود ان کے سامنے سے حجاب کو ہٹا دے گا؟ لفظ بہت سخت ہے، میں نے ترجمہ کیا محاورے کے اعتبار سے۔ کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کا رب آئے؟ او یأتی بعض آیات ربک، یا آپ کے رب کی کچھ نشانیاں ہیں۔ تو لوگ نشانیوں کا مطالبہ کرتے، فرشتوں کی آمد کے لیے فریاد کرتے۔ وہ یاد رکھیں یہ آسان نہیں ہے۔ جب خدا کی طرف سے ملائکہ نازل ہونے لگے
تو مہلت ختم ہو جاتی. جب خدا کی طرف سے نشانیاں واقع ہو جائیں تو مہلت ختم ہو جاتی. اللہ اکبر. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت. پھر الفاظ کیا ہیں؟ یوم یاتی بعض آیات ربک، اور اس دن کہ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہوں گی. لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. پھر اس دن کسی نفس کو ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا. کس نفس کو؟ کہ جس نے اس دن کے آنے سے پہلے ایمان قبول نہ کیا. او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے اپنے ایمان سے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا ہو. دو باتیں ہو گئیں اس دن کے آنے سے پہلے. وہ دن کون سا؟ اس دن کی پہچان کیا ہوگی؟ دو باتیں کون سی؟ ایک یہ، ایک نفس ایسا ہے جس نے اس دن سے پہلے ایمان ہی قبول نہیں کیا، تو اب اس دن کے آنے کے بعد ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا. دوسرا وہ جس نے ایمان تو قبول کیا ہے مگر اپنے ایمان کے بعد عمل صالح انجام نہیں دیا، تو اس دن کے آنے کے بعد اس کو اس کا عمل صالح بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا. بہت سخت ہے. پروردگار عالم اس آیت کے آخر میں فرماتا ہے قل انتظروا، حبیب کہو ان سے، پھر یہ انتظار کریں اس دن کے آنے کا. انا منتظرون، اور ہم بھی اس دن کے آنے کا انتظار کر رہے. خدا اپنی ذات مقدسہ کے لیے بھی فرما رہا ہے انا منتظرون، ہم بھی اس دن کا انتظار کر رہے ہیں. یہی جملہ ہے بالکل کہ جو آپ کو ملے گا زیارت آل یاسین. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سلام پیش کرنے کا طریقہ میں نے پچھلے جمعے بھی اشارہ کیا تھا. آئیے اس کے کلمات، یہی آیت سورہ انعام آیت نمبر 158، اس کا پہلا حصہ، آخری حصہ نہیں، بیچ کا حصہ، یہ ہے زیارت آل یاسین کا جملہ. الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ وَأَنَّا رَجْعَتَكُمْ حَقٌّ، اے محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام، آپ کا واپس لوٹ کے آنا حق ہے. لا ریب فیہا، کہ اس میں کوئی ریب نہیں ہو سکتا. اس طرح قرآن لا ریب، اس طرح عقیدہ رجعت لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. کس دن آئیں گے آپ پلٹ کے واپس؟ کہ یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. اب اس دن لوٹ کر آئیں گے کہ جس دن کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا جو اس دن کے آنے سے پہلے ایمان نہ لا چکا. آپ اس دن لوٹ کر آئیں گے جس دن کسی ایمان لانے والے نے اگر کار خیر نہ کیا ہو تو اس دن کار خیر کرنا اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا. جو لوگ بہت ظہور کی دعا مانگتے ہیں، یہ اس دن کی طرف اشارہ ہے. ظہور کا مطلب مہلت ختم. مثال آسان کرتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. مہلت کیا؟
عام طور پر ہم جب کسی مریض کی مزاج پرسی کے لیے جاتے ہیں، عیادت کے لیے جاتے ہیں، حال احوال پوچھنے جاتے ہیں، تو ہم مریض کے بارے میں بہت پریشان ہوتے ہیں جب مریض کی حالت بہت ہی زیادہ سیریس ہو چکی ہو، مثلاً آئی سی یو میں ہے، مثلاً سی سی یو میں ہے، یا مثلاً آپریشن تھیٹر کے اندر موجود ہے، اور ڈاکٹرز نے امید کم ظاہر کی ہے اور آپ سے دعا کے لیے کہہ دیا ہے، آپ کیا دعا کرتے ہیں مریض کے لیے؟ عام طور پہ آپ دعا کرتے ہیں صحت کی، صحت کاملہ، صحت عاجلہ، لیکن اگر مریض ایسا ہو جس کو آپ سمجھتے ہو کہ جناب یہ تو اگر بچ بھی گیا تو معذور رہے گا، یا آخری لمحات ہیں مریض کے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ پروردگار اس کی مشکل کو آسان کر، کہتے ہیں نا، یہ کہنا بد دعا ہے۔ پروردگار اس کی مشکل کو آسان کر دے، یہ مریض کے لیے کہنا اس معنی میں کہ زندہ ہے تو مر جائے۔ مشکل آسان کس کی ہوگی؟ تیمارداروں کی۔ مشکل آسان کس کی ہوگی؟ جو خرچہ کر رہے ہیں اس کے علاج پر، ان کی۔ کیا مطلب؟ ہم سمجھے نہیں؟ اس کی مشکل آسان نہیں ہونے والی، اس لیے کہ ہر بیماری سے مشکل ترین بیماری ہے موت۔ روح کا نکلنا کیا آپریشن سے کم ہے؟ کیا ٹانکوں کی تکلیف سے کم ہوتا ہے؟ روایات میں کہ جب انسان کی روح اس کے بدن سے جدا ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہے کہ جیسے پورے بدن کی ہر رگ کو قینچی سے کاٹ دیا جائے۔ روایت کا جملہ، ایسی شدید تکلیف ہوتی ہے روح کے نکلنے کی کہ جیسے کسی زندہ پرندے کو آگ میں بھون دیا جائے۔ اس سے اور کم لیول کیا ہے موت کا؟ اس سے اور کم لیول یہ ہے، ایسی شدید تکلیف ہے موت کی کہ جیسے کسی باریک اور نازک ململ والے کپڑے کو کانٹے دار جھاڑیوں پر ڈال کر بے دردی سے کھینچ لیا جائے تو کپڑے کا تار تار الگ ہو جاتا ہے۔ آپ نے کیا کہا تھا اس کی مشکل آسان ہو جائے؟ مشکل آسان تھوڑی ہوئی، مشکل ہو گئی۔ جب تک یہ زندہ تھا تکلیف کہیں ایک طرف تھی نا، اب یہ مرے گا تکلیف پورے بدن میں ہوگی۔ اور چوتھی مثال بروایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ارواح قبض کرنے کے لیے خدا کی طرف سے جو ملائکہ آتے، وہ اپنے ہاتھ میں آگ کے بنے ہوئے گرز، پرانے زمانے کے ہتھیار کا نام، لے کر آتے اور اتنی شدت سے آنکھوں میں مارتے کہ اس سے اس کی روح قبض کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ سب سے کمزور ہمارے اور آپ کے پاس جو عضو بدن ہے وہ کیا ہے؟ اس میں ذرہ بھی ریت کا چلا جائے برداشت نہیں ہوتا۔ ریت کا ذرہ تو ذرہ ہے، اگر پانی زیادہ گر جائے آنکھ سرخ ہو جاتی ہے یا نہیں؟
اپنی ہی پلکوں سے بال اگر اندر مڑ جائے تو آنکھ زخمی ہو جاتی ہے۔ امام کے الفاظ جب اللہ کے رسول نے فرمایا تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول سے، یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا آپ کی امت میں سے بھی کسی کو ایسی موت ملے گی؟ کیا اس کا امکان ہے کہ آپ کی امت کا کوئی فرد ایسے مرے گا؟ فرمایا ہاں، 3 قسم کے لوگ ہوں گے میری امت کے جو ایسے ہی مریں گے۔ نمبر 1، جھوٹی گواہی دینے والا۔ بڑے پیسے ملتے، کچھ کو پیسے نہیں ملتے، خالی واہ واہ ملتی ہے، صرف واہ واہ کے لیے جھوٹی گواہی دیتے۔ کچھ دوسروں کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ہاں میں ہاں ملاتے۔ لعن اللہ امتا سمعت بذالک فرضیت، یہ کیا ہے؟ نہ قتل کیا نہ ظلم کیا، لیکن ہاں میں ہاں ملائی۔ میں اپنے اردو میں کہتا ہوں جملے کو، ہاں میں ہاں ملائی۔ نمبر 2، یتیم کا مال ظلمن کھا جانے والے۔ آج کل سب سے بڑا مسئلہ انسان کا یہی تو ہے، حل من مزید، بس جہاں سے آ جائے، یتیم کا ہو غیر یتیم کا ہو، کیا پیسے پہ کہاں لکھا ہے؟ خیر پاکستانی گورنمنٹ نے تو اب لکھوا دیا ہے نوٹ کے اوپر، رزق حلال عین عبادت ہے۔ نوٹ پہ لکھا ہوا ہونا اسے حلال نہیں بناتا۔ کیا خیال ہے، بنا دے گا؟ نہیں۔ رشوت میں یہ نوٹ چلتا ہے؟ نہیں چلتا۔ لکھا ہوا کیا ہے؟ رزق حلال عین عبادت۔ یتیم کا مال ظلمن کھا جانا، اپنی بہنوں کا حق نہ دینا باپ کے مرنے کے بعد۔ یہ کون ہے یتیم؟ اپنے بھائیوں کا حق نہ دینا ان کے باپ کے مرنے کے بعد۔ یہ کون ہے بھائی؟ یتیم۔ یتیم کے آسمان سے آتے ہیں؟ آپ کے پاس یتیم کا مال آتا ہی کب ہے؟ آپ کے پاس یتیم کا مال آتا ہی کب ہے؟ جب آپ کا کوئی منصب ہو۔ اب منصب گھر کے اعتبار سے ہو یا ملت کے اعتبار سے ہو، بات واضح ہو رہی ہے۔ یتیم کا مال ظلمن کھانا انسان کو اس موت تک لے جاتا ہے جس میں سخت ترین اذیت ہے۔ ان 3 الفاظ جو بیان ہو چکے اس سے بھی زیادہ۔ چوتھی اور یعنی تیسری قسم اس روایت کے اعتبار سے، اس چوتھے مرحلے پر آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ جو شخص اپنی رعایا پہ ظلم کرے، میں نے لفظ کو تبدیل کیا، لفظ حاکم نکال دیا۔ حاکم سن کے سمجھتا ہوں شاید اس کا مجھ سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ جو شخص ایکس وائی زیڈ، جو شخص اپنی رعایا پہ ظلم کرے، آپ کی رعایا بھی ہے میری بھی ہے، ہم کسی کی رعایا ہیں اور کوئی ہماری رعایا ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول، حدیث پیغمبر۔ تم میں سے سب کے سب رعایا بھی اور مسئول بھی ہیں، نگران، ذمہ دار۔ میں اپنے والدین کے لیے رعایا، میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے مسئول، حاکم۔ کرو ظلم۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے 3 قسم کے افراد اس امت کے ایسے ہوں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے، بات چلی کہاں سے تھی؟ بات چلی تھی مہلت سے،
بات مہلت پہ کیوں آئی تھی کہ وہ دن کون سا ہوگا کہ جس دن خدا کی بعض نشانیاں ظاہر ہوں گی. زمانے ظہور کی دعا مانگنے والا اگر ایمان نہیں رکھتا تو ظہور کی دعا اس کے لیے موت سے بدتر ہے. اس لیے کہ ظہور کے بعد پھر ایمان لانے کی جو سہولت ہے وہ اٹھا لی جائے گی. یہ میں نہیں کہتا، آیت کے الفاظ تھے. سورہ انعام آیت نمبر 158. اور اگر کوئی انسان زمانے ظہور کی دعا مانگے اور اپنے ایمان کے بعد عمل صالح سے کوشش نہ کرے تو کیا سمجھ رہا ہے؟ اچھا، ایک طرف تو یہ مسائل تھے اور دوسری طرف یہ بات بھی کہ امام کے آنے کے بعد آپ کریں گے کیا؟ آپ امام کے کیا کام آ سکتے ہیں؟ خالی بیٹھ کے درود پڑھیں گے صرف؟ امام سے یہ کہیں گے مولا ہم سے بیٹھ سکتے ہیں درود پڑھنے کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے؟ بتائیے، سوچئے گا، اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ آپ امام کے کیا کام آ سکتے ہیں؟ کچھ کام نہیں آ سکتے. تیاری کی ہے؟ کیا زخمیوں کی مرہم پٹی کر لیں گے؟ کیا امام کے سپاہیوں کے اسلحے کو تیز کر لیں گے؟ کیا امام کے سپاہیوں کی سواریاں ان کی دیکھ بھال کر لیں گے؟ کچھ ہے تیاری؟ 0/0 ہے یا نہیں؟ صرف زبان سے اللہم اجل ولیک الفرج، نہ تیراکی آتی ہے، نہ شوٹنگ آتی ہے، نہ نرسنگ آتی ہے. آتا کیا ہے؟ امام کا زمانہ ظہور جنگ سے ہوگا نا، اور جنگ کے شعبہ جات میں خالی بیٹھنا، صلوات پڑھے محمد اسی کام کو. کیا آتا ہے بتائیے؟ امام علیہ السلام اگر کل آ جاتے ہیں اور امام علیہ السلام کے لشکر میں جو دعا مانگ رہے تھے، آپ کیا کریں گے؟ میں کیا کروں گا؟ کیا مولا مجھ سے مجلس سنیں گے؟ نہیں. آپ سے منقبت سنیں گے؟ جواب جی. وہ شہید استاد سبط جعفر اپنے مزاج میں کہہ گئے اور بات ہے. اگر امام آئے اور جنگ نہ ہو اور بات ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. اور آپ دیکھ لیں، اپنی بے بسی کو دیکھیں اور ظالموں کے ظلم کو دیکھیں، اندازہ ہو جائے گا. ہم کہاں کھڑے ہوئے، کیا کر سکتے ہیں؟ قسم بخدا ایسی تیاری تو کم از کم ہو کہ اگر زمانے ظہور کی جنگ آپ کے شہر تک آ جائے تو آپ اپنے شہر میں رہتے ہوئے امام کے لشکر والوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. ہر آدمی اپنے شعبے میں، آئی ٹی والے اپنے طور پر امام کے زمانے ظہور میں اپنی خدمات پیش کر سکتے. بہت سارے سوال بھی اٹھیں گے بھی آپ کے اذہان میں اور جواب بھی آئیں گے. بس بات سمیٹتے ہوئے کہ زبان سے کہنا تیاری کے بغیر، تیاری دو قسم کی، ایک تیاری آپریشنل، امام کے لشکر میں جو کام آپ کے ذہن میں نکل سکتے ان کاموں میں آپ کی فیلڈ کیا ہوگی. سیکنڈلی، ایک تیاری وہ جو میرے اور آپ کے کردار کی، اور کردار ہی تو ہوگا جو لکڑی تلوار بن جائے گی.
کفن میں دو لکڑیاں رکھی جاتی ہیں مرحوم کے، اسے دو شاخہ کہتے ہیں، وکٹری اسٹائل میں، وکٹری بنی ہوئی دو شاخہ غلیل کے اسٹائل میں، ایک اندر باڈی کے ساتھ، ایک باہر چادر کے ساتھ۔ کیوں رکھتے ہیں اس کو؟ کیا مردہ بیساکھیوں پہ چلے گا؟ یہ بیساکھیاں تو اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ کھڑا ہو جائے آدمی، چھوٹی سی لکڑی ایک ہاتھ کے برابر۔ رکھتے کیوں اس کو؟ کہ 1400 سال پہلے اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ جب تک لکڑی تر و تازہ رہے گی عذاب نہیں ہوگا۔ پتہ چلا زمانہ ظہور کی تیاری میں اگر لکڑی بھی رکھ کے بیٹھو گے تو عذاب۔ مسلمات پڑھے محمد اور آل محمد۔ بس عزیزان گرامی قدر، دنیا کے حالات و واقعات پر مسائل کتنے سخت ہو گئے، اور ایک ایسی جنگ، اس کے ایک پہلو سے نہیں ہے، کئی پہلو ہیں۔ آج کی بات کر رہا ہوں، غزہ کے علاقے کی بات کر رہا ہوں، اسرائیل کے ظلم کی بات۔ 7,000 لوگ مریض و زخمی ہیں تو کسی وقت بھی مر سکتے ہیں، کیونکہ اسپتالوں میں فیول ختم ہو چکا، اور تقریباً اتنی ہی بڑی تعداد میں لوگ ملبے ترے اب تک دبے ہوئے ہیں۔ مشینری یوز کرنے کے لیے فیول نہیں ہے، تو 7,000 لوگ جو ملبے تلے دبے ہوئے ہیں وہ کسی وقت بھی مر سکتے، ہو سکتا ہے مر بھی چکے ہو۔ تو تیسری بات، شہیدوں کی تعداد اب تک 7,165 تک پہنچ گئی۔ آج 20واں دن ہے جنگ کو شروع ہوئے، 20واں دن، 7 کو شروع ہوئی یا 27؟ 7,165 لوگ آج صبح تک کی رپورٹ کے لحاظ سے شہید ہو چکے ہیں، اور ان میں مور دین 40% سمجھ لیجیے شہید ہونے والے سے بچے ہیں۔ اتنے کم سن بچے کہ دنیا کی ہر جنگ کا اصول کہ بچے تو، اسلام نے 1400 سال پہلے سے یہ بات اعلان کی ہوئی ہے کہ میدان میں وہی آئے گا جو عاقل اور بالغ ہو، آزاد و صحت مند ہو، کسی کا غلام نہ ہو، بیمار نہ ہو، مجنون اور نابالغ نہ ہو۔ میدان جہاد کی شرائط کیا ہے؟ تو بجائے اس کے کہ یہ یہود یعنی صہیونیت کے ظالم ترین شخص بن نتنیاہو لڑتے نا ان سے کہ جو لڑنے کے لیے آئے تھے، اس سے لڑنے کا کیا فائدہ جو میدان میں آئے نہیں تھے؟ یہ تو گھروں میں شہید کی جا رہا، اور اتنی وحشیانہ بمباری ہے کہ خود 50 اسرائیلی قیدی جو حماس کی قید میں تھے وہ بھی فنار ہو گئے۔ جنگ عجیب و غریب صورتحال میں، نامہ نگار بچے کو دیکھ رہا ہے اسپتال کے اندر۔ بچے تو بچے ہوتے، کبھی ڈر جاتے ہیں، کبھی سہم جاتے ہیں، کبھی کھیلنے لگتے ہیں۔ تو ایک بچہ پینٹنگ کر رہا، تو پوچھا اس نامہ نگار نے
کہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ؟ تو بچہ کہتا ہے میں اس سے اپنا ٹائم پاس کر رہا ہوں، پینٹنگ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری پینٹنگ ہو۔ اور اس سے بڑی عجیب بات کہ بہرحال بغیر بے ہوش کیے ہوئے کسی کے جسم پہ ٹانکے لگانا آسان نہیں۔ کیا قرآن کی آیت بچہ پڑھ رہا ہے، بغیر بے ہوش کیے ہوئے، کیونکہ بے ہوش کرنے کے اور ہوش میں لانے کے وسائل دستیاب نہیں ہیں، فیول چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تمام باتیں دیکھتے ہوئے بہرحال سخت ترین وقت ہے، اور بے حس مسلمانوں کے لیے خدا کے عذاب کا وعدہ قریب ہے۔ جو ظالم کے ظلم کو دیکھے اور کچھ بھی نہ کہے تو خدا اس سے ظالموں میں شمار کر لیتا ہے۔ ہم سب کی شرعی ذمہ داری دعا کے ساتھ ساتھ جہاں تک ہو سکے مظلوموں کی کامیابی کے لیے، ظالموں کی بربادی اور ناکامی کے لیے جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہو، اور ہو سکتا ہے آج کا کردار میرے اور آپ کے محدود وقت میں محدود صلاحیتوں کے ساتھ شاید ایک میسج، اس لیے کہ اتنا تیزی کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے۔ یاد پڑتا ہے آج سے 25 سال پہلے ایک عالم دین نے کتاب لکھی، ترجمہ بھی کیا گیا تھا، اردو میں ترجمہ ہوا اس کا، اب شاید مارکیٹ میں نہیں ملتی ہوگی۔ کتاب کا نام عجیب تھا، کتاب کا نام تھا دنیا یہودیوں کے چنگل میں۔ پوری دنیا کو یہودیوں نے کیپچر کیا ہوا، ہر بزنس، ہر پروفیشن، یعنی آپ چاہتے فیس بک استعمال کریں، ان کے خلاف لکھیں، جب تک وہ نہیں چاہیں گے آپ کا پیغام آگے نہیں جا سکتا۔ خالی پیپسی اور کوک کی بات نہیں ہو رہی، یہ واٹس ایپ کیا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کوئی نعم البدل بنایا ہی نہیں۔ اگر آج کی جنگ ہو جائے سائبر کے اعتبار سے، آئی ٹی کے اعتبار سے، تو آپ کے پاس اہل ایمان ہونے کے اعتبار سے کوئی ہے؟ سیکنڈ لائن ہے کوئی رابطہ کرنے کی؟ ہاٹ لائن کوئی بھی نہیں۔ بہرحال ہماری اور آپ کی ذمہ داری اپنی فیلڈ میں اتنی دقت کریں کہ امام کے آنے سے پہلے پہلے آپ ایک کامیاب شخص ثابت ہو جائیں اپنی فیلڈ میں، اور وہ فیلڈ بعد میں امام سے لنک کر سکیں کہ مولا میں نے یہ کیا تھا آپ کے لیے۔ سیکھیے کہ سیکھنا حکمت ہے، اور حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، جہاں سے ملے لے لیجئے، اس لیے کہ اس کے پاس ہے تو گمراہی ہے، آپ کے پاس ہے تو نور ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ 298 شخصیات، 298 خط لکھا ہے یو این او کے سیکرٹری جنرل کو جنگ روکنے کے لیے۔ اب تک 24 صحافی شہید ہو چکے۔ یو این او کے سیکرٹری جنرل نے بیان دیا اور اسرائیل چراغ پا ہو گیا۔ یہ سارے مسائل چل رہے۔ ایک یوکرین کے مسئلے پہ ساری مغربی دنیا ایک ہو گئی تھی، افسوس مسلمانوں پر، دبی ہوئی لاشیں دیکھ کر بھی ایک نہیں ہو پا رہے۔ ایک تو ہو جائیں، نیک تو بعد میں ہوں گے۔ ایک ہونے کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک ہونے کے لیے وہ باطل میں ایک ہو جاتے ہیں،
وہ نیک تھوڑی ہیں کوئی. پروردگار کی بارگاہ میں فریاد ہے کہ عرب ہاں مسلمان موجود ہیں اور مسلمانوں کے لاشیں اٹھانے والا کوئی. عرب ہاں مسلمان موجود ہیں مگر پیاسے مسلمانوں کو پانی پلانے والا کوئی. عرب ہاں مسلمان موجود ہیں مگر مسلمان خواتین کے سروں کی چادر بچانے والا کوئی. پروردگار شدت کا وقت ہے، تمام مجاہدین استقامت کرنے والے اہل اسلام اہل ایمان کو بہترین کامیابی عطا فرما، اور تمام ظالمین کو کم از کم لیبیا جیسا ہی کام کر لیتے کہ جنہوں نے اپنے ملک سے ان سفارتکاروں کو بھی نکال دیا کہ جن کے ممالک اسرائیل کی حمایت کر رہے تھے. امریکہ، کینیڈا، یورپ. ہم تو مذمت بھی نہیں کر پا رہے. پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا شیطان بزرگ کو، شیطان خرد کو نیست و نابود، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو، ہمارے آبا و اجداد، ذریت و اولاد کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما.